آج حج کے اعمال ترتیب وار اس کی تفصیلات کریں گے۔ مذکرات کے اندر الحمدللہ ہم نے وہ دو دعائیں، ایک دعا تو جو طواف کے درمیان پڑھی جاتی ہے وہ رکھی ہے، وہ بہت آسان بھی ہے اور بہت ہی جو ہے سہل ہے یاد کرنے کے لیے، اور اکثر ساتھیوں کو الحمدللہ یاد بھی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا جو طواف کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک دعا ہے جو اصل میں چوتھا کلمہ ہے، جو عرفہ کے دن پڑھنا بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والنبیون قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے عرفہ میں یہی دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں بیدہ الخیر کا بھی لفظ ہے۔ دیکھیے یہ مختصر اس کا گویا محل وقوع ذکر کیا گیا ہے کہ مناسک حج یعنی عمرہ کے مسائل بتائے گئے۔ عام طور پر باہر سے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متمتع ہوتے ہیں، تمتع کرتے ہیں، پہلے ہی چلے جاتے ہیں اور عمرہ کر کے اپنے اعمال کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے اندر احرام اور احرام سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ سب ذکر کیے گئے تھے۔ اب ہم حج کے مسائل اور حج کے معاملات کو جو ہے نا وہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو حج کے مسائل میں یہ دیکھیں ایک بنیادی طور پر خاکہ ہے کہ آدمی احرام پہن کر جو ہے طواف کرتا ہے۔ اب یہ طواف کون سا ہے اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مینا جاتا ہے، مینا سے عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ واپس آتے ہیں، پھر مزدلفہ سے مینا آتے ہیں، اور مینا سے پھر جو ہے طواف افاضہ یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حلق کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ سلائیڈوں میں ذکر کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہم حج کے معانی سمجھ لیتے ہیں۔ جی، حج کے معانی میں حج کے معنی، حج کا لغوی معنی جو ہے وہ تو قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ حج میں دیکھیے دو بنیادی جو آیتیں ہیں، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، اور دوسری آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ دو آیتوں میں اہتمام سے ایک لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، وہ للہ کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ وَآتُوا الزَّكَاةَ لِلَّهِ، ایسا خاص لفظ زکوٰۃ، نماز اور دیگر عبادات کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ حج کے ساتھ بڑے اہتمام سے اس کو ذکر کیا گیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اسی طریقے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، دوسری آیت میں تو للہ سے ہی شروع کیا گیا کہ للہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس کی استطاعت اور طاقت اور قوت ہو تو اس کو حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اہم گویا اس کے اندر اشارہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ حج کے سلسلے میں ویسے تو جتنے اعمال ہیں چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اگر اس کے اندر خلوص اور للہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے لیے کرنا مقصود ہو تو یقیناً وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ رد کر دیا جاتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے دیگر کوئی بھی اور عبادات ہو۔ لیکن حج کے سلسلے میں اتنے خاص اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کا جو مقصود ہے وہ اس لیے کہ جیسے نماز تو آدمی بند کمرے میں بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ خاموشی میں دے سکتا ہے، روزے کا تو ایسے بھی کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو چھپانا یا جس کو محفوظ کرنا، جس کو بغیر علم کے کسی کے سامنے نہ ظاہر کرتے ہوئے کرنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر زندگی میں ایک مرتبہ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں یہ بہت زیادہ خوف ہے کہ آدمی اس حج کی عبادت کو گویا کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، یا اس کے دل میں کوئی شک، اس کے دل میں کوئی جو ہے بڑاپن اور تکبر یا رضا الہی کے خلاف کوئی ایسا شوشہ اس کے ذہن میں آ جائے، اور یہ امر بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم اس سلسلے کے واقعات نقل کرتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کئی سارے حج جو ہے
وہ ایک چائے کی پیالی کے نظر ہو گئے، یعنی عمل ایسا کیا کہ بھائی حج جو ہے اس کی بنیاد پر ضائع ہو گیا۔ تو یہ ایک اہم امر ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، یعنی عمل حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت خاص کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں، آپ کے یہاں تو میں نہیں جانتا، ہمارے علاقوں میں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ حج سے پہلے دعوتیں ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں پر لوگ حاجی کو دعوتیں دیتے ہیں، اور حج کے آنے کے بعد تو پھر اور زیادہ حاجی حاجی کہا جاتا ہے۔ خود حاجی کے دل میں بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا کون سا عمل مقبول ہے اور کون سا عمل مردود ہے۔ لہذا اس امر کے سلسلے میں بہت متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ ایک بہت اہم امر ہے نیت کے تعلق سے، کہ حج کے سلسلے میں اپنی نیت کو اور اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو پورا کریں۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہم نے اس سے پہلے وہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں ایک لفظ رکھا گیا ہے کہ حج بیت بھی رکن اسلام ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ایسی استطاعت دے، طاقت دے، قوت دے کہ وہ سفر حج کر سکے۔ لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال سے نوازا ہے اور جو سفر حج کی استطاعت رکھتا ہے، یقیناً اس کو اپنے حج کی فکر کرنی چاہیے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم سوال ہے۔ مختلف اہل علم و فضل نے حج مبرور کی تعریف کی ہے، جس میں ایک مشہور ترین تعریف ہے کہ حج کے سفر کے بعد دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی طرف توجہ ہونے لگے۔ اور یقیناً زندگی کے ایک مرحلے کے بعد انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جانی چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے ایک لمبے سفر کو طے کر چکے تو قرآن نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اب آپ اپنے گویا عمل سے فارغ ہو گئے اور اپنے آپ کو اپنے تھکا دیا ہے، اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں بڑی عمر کے ساتھیوں کو، ویسے تو نوجوانوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو اپنی فکر کرنا چاہیے، لیکن بڑی عمر کے ساتھیوں کو عام طور پر کہتا ہوں کہ ایک عمر کے بعد انسان کو دنیا کے تقاضوں، دنیا کے معاملات، دنیا کے سلسلوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کنارہ کش کرنا چاہیے اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لینا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے سر پر سفید بال آ گیا تو کسی دوسرے نے کہا وجاءکم النذیر، کہ اب تو جو ہے نذیر یعنی ڈرانے والا اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا تم کو پہنچ چکا ہے۔ بہرحال حج کی قسموں کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی تھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران، اور حج کا مختصر طریقہ افراد، تمتع اور قران کے سلسلے کا ہم گزشتہ نشست میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب کچھ واجبات حج ہے۔ واجبات میں میقات سے احرام باندھنا، یہ واجب کا ذکر آ گیا تھا اور میقات کی ساری تفصیلات بتا دی گئی تھی۔ اگر کسی نے میقات سے احرام نہیں باندھا ہے تو اس کو واپس جا کر میقات سے احرام باندھنا ہوگا، لیکن اگر میقات سے احرام نہیں باندھا ہے اور وہیں سے کوئی مسائل کی وجہ سے، تو پھر ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ پھر انسان کو دم دینا پڑتا ہے، اور دم کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے ذکر کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے واجب ہے میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ میدان عرفات میں اگر تھوڑے وقت کے لیے بھی ٹھہرا جائے تو وہ فریضہ یا حکم پورا ہو جائے گا، لیکن سورج کے ڈوبنے تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں قیام کرنا واجب ہے، کنکری کا مارنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے مینا میں ایام تشریق کی راتوں کو گزارنا واجب ہے۔ کتنی میعاد گزارنا وہ تو اختلاف مختلف ہی ہے، لیکن رات کا گزارنا واجب ہے۔ حلق تقصیر یہ واجب ہے اور طواف وداع واجب ہے۔ تو خیر یہ واجبات حج تھے۔ مسائل کو عمل کے کرنے سے پہلے معلوم کر لینا اور اچھی طرح سمجھ لینا یہ ضروری ہے۔ یہ تو ہمارا ایک سلسلہ پورے شعبہ زندگی، یہ شعبہ حیات سے متعلق ہے۔ ہم جب بھی جو عمل کریں تو اس کی تفصیلات ہمارے ذہن میں ہوں۔ اب حج کے بنیادی طور پر 5 دن ہیں، حج کے اعمال کے 5 دن ہیں، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی ہمارا جو 40 روز کا، 50 روز کا، 30 روز کا جو سفر ہوتا ہے، حج کا سفر جو ہے نا
تو اس میں 5 روز اصل ہوتے ہیں، جس میں 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 8 سے 12 تک کے 5 دن ہیں۔ مزید کوئی ایک دن ایام تشریق کے اور مینا کے قیام کو بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ گزشتہ لوگوں میں بہت سے لوگ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی اہتمام بہت کم ہو چکا ہے۔ حج کا جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوم الترویہ کے دن عام طور پر لوگ جو جن مقامات میں اپنے کیا کہتے ہیں ٹور کے نظام کے تحت یا اپنے حج کارپوریشن کی ترتیب کے تحت جہاں قیام کرتے ہیں، وہیں سے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمتع ہوتا ہے۔ تو پہلے احرام کر لینے کے بعد، عمرہ کے عمل پورا کرنے کے بعد وہ احرام نکال چکے ہوتے ہیں۔ تو جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے ہی جو ہوٹل ہو یا جہاں بھی ان کا قیام ہو، وہاں سے احرام باندھ کر سیدھے مینا کی طرف بڑھتے ہیں، مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اب یوم الترویہ میں سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے کہ نماز ظہر سے پہلے آدمی مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچ کر 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، یعنی 5 نمازیں وہ مینا میں ادا کرے۔ یہ سنت ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ٹور کے جو ذمہ داران ہیں وہ رات میں بھی لے جاتے ہیں سہولیات اور نظم و نسق کے اعتبار سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یوم الترویہ یہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے۔ دوسرا دن جو ہے 9 ذی الحجہ، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کو یعنی عرفہ جانے کے لیے مسنون تو یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر کے بعد ہم مینا سے نکلیں اور عرفہ پہنچیں، تو یہ اصل سنت ہے۔ لیکن اگر رات میں بھی کوئی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کا جو دن ہے یہ یوم النحر کہا جاتا ہے، جس میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے، اور 11واں 12ویں بلکہ اگر 13ویں بھی اگر کوئی قیام کرنا چاہے تو یہ ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اب 8 ذی الحجہ کے دن کیا عمل ہے؟ 8 ذی الحجہ کے دن ہم مینا پہنچیں گے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں ادا کریں گے، اور اپنے آپ کو عبادت میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں اور اس طرح کے اعمال کے اندر اپنا وقت گزاریں گے۔ یہ عرفہ کا دن تو اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، ذکر کا دن ہے، دعا کا دن ہے۔ جیسے ہی زوال ہو جائے وہاں نماز ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ خطبے کا بھی سننے کا اہتمام کرتے ہیں، یا خیموں کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مغرب تک دعاؤں میں لگ جائیں، مغرب تک مستقل دعا میں رہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور عصر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے تو عصر کی نماز پڑھ لیں، مغرب کی وقت تک دعا میں رہیں گے، اور غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے اور نکل کر مزدلفہ جانا ہے۔ تو بہرحال یہ عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سب سے اہم ترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انا والنبیون قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے عرفہ کی اس دعا کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا شان میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 چادروں میں احرام کی چادریں گویا انسان کو یہ دکھاتی ہے کہ ایک دن اس کا آنا ہے، اور اس کو کفن کی بھی چادریں پہننا ہے۔ اس وقت اس کے عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ہم ساتھیوں کی تربیت میں یہ موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی احرام کی چادریں پہن لے تو یہ سمجھے کہ یہ چادر تو ایسی ہے کہ احرام کی چادر پہننے کے بعد اس کو نکالنے کی میرے لیے گنجائش ہے، لیکن ایک دن میں کفن کی چادر خود نہیں بلکہ دوسرے مجھے پہنائیں گے اور میں پہنوں گا، اور پھر وہ چادر تو قبر کی جو ہے کیڑے مکوڑے ہی اس کو ختم کریں گے، اور اس کو آدمی خود نہیں نکال سکے گا۔ تو یہ اہتمام ہو، اور اسی لیے آیا نا کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، اور احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں
اب بہت سارے جو ممنوعات احرام کا ذکر کیا گیا اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان پراگندہ حال پراگندہ بال بالکل ایسے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت، ایسے تو دیکھیے وقوف عرفہ زوال آفتاب کے بعد سے اگلے دن، یعنی جو اس کے بعد کی جو رات ہے وہ رات عرفہ کی رات کی دن کا حصہ ہے۔ یہ خیر ایک مشہور مقولہ ہے کہ ساری راتیں کا تعلق دن سے ہے لیکن عرفہ کے دن کا تعلق اگلی رات سے ہے۔ بہرحال وہ زوال کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی صبح تک عرفہ کا وقت ہے، اور افضل وقت تو زوال سے لے کر مغرب کے قبل تک ہے، یعنی غروب آفتاب تک ہے، غروب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن اگر کوئی کا مؤخر ہو گیا، تاخیر ہو گئی تو رات میں بھی پہنچ جائے تو اس کو عرفہ کا قیام، عرفہ کا وقوف مل جائے گا۔ عرفہ کے وقوف کی جگہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جگہ کی حد بندی تو اب وہاں کی حکومتوں نے کر دی ہے، اور جہاں بتا دیا گیا کہ یہ حدود عرفہ ہے، یقیناً اس حدود عرفہ کے ایک قدم باہر بھی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کا قیام قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ اب مغرب کے بعد عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا، عرفہ کے روز جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا سنت ہے۔ بہت مشہور اس سلسلے کی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہو گیا تو اونٹنی پر سوار ہوئے اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے لگے، تو لوگوں نے بھیڑ کی اور تیزی کے ساتھ اپنے اونٹوں کو ہانکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو مہلن مہلن، آہستہ چلو آہستہ چلو، اطمینان کے ساتھ چلو۔ تو حج کے اندر یہ اطمینان والا جو امر ہے یہ بہت اہم ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ، بالکل وقار کے ساتھ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم کسی کو راحت پہنچانے کے لیے جو بھی کارگزاری کر سکتے ہیں، جو بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس کوشش کا پورا اہتمام رکھیں۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات میں عبادت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تھکے ہارے ہوں، اس لیے کہ عرفہ میں عام طور پر دعاؤں میں پورا دن گزرتا ہے، تو آرام بھی کر لیں، آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، تو اس لیے آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں پہنچ گئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آرام کر لے۔ اگر اللہ توفیق دے وقت سے پہلے اٹھ گئے تو تہجد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑی شدت سے، بڑے شد و مت سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ممانعت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال مزدلفہ کی رات ہے، مزدلفہ کی رات میں کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص عمل تو نہیں ہے، بس یہ کہ قیام ہے اور اللہ کے ذکر اور دعا، اور اس طریقے سے اس رات کو گزارا جائے گا۔ اب جب دوسرے دن کی جو صبح ہوگی تو اس صبح کے اندر فجر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھنا مسنون ہے۔ بعض صحابہ جو بڑے اہتمام سے نماز جو ہے دیر کے وقت میں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اس کو اول وقت میں پڑھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ کے اور اہتمام سے نماز سے فارغ ہو کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جانا۔ تو اب ہم 10ویں دن میں آ گئے، یہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ 10واں دن سے مراد 10 ذی الحجہ، یعنی حج کا تیسرا دن ہے۔ پہلا دن جو ہے وہ یوم الترویہ تھا، دوسرا دن یوم عرفہ، اور تیسرا دن یوم النحر۔ یہ یوم النحر ہے، اور یوم النحر کیوں کہا گیا؟ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کے دن جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے خون کا بہانا۔ اب بہت سارے لوگ یعنی خون کے اس میں ہدی کے جانور ہیں جو حج کے حاجیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے یہ روایت گویا استشہاد ہے، اور اس روایت کے اندر دونوں کے لیے عمل ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ آج کل ایک فلسفے کے اعتبار سے کہ اتنا جانوروں کو ذبح کرنا اور اتنا گوشت کا اہتمام کرنا، کیا اچھا نہ ہو کہ یہ پیسے جمع کر لیے جائیں اور اس سے یونیورسٹی بنائے، اس سے کالج بنائے، اور اس سے جو ہے مدرسہ بنائے، اس سے وہ بنائے۔ بہرحال یہ سب عمل بہت اچھے عمل ہیں، کیے جانے چاہیے، لیکن شریعت کے کسی اور عمل کے اوپر اس کی بنیاد بنا کر یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس دن کا جو عمل ہے وہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو لوگ
جو اس طرح کی ترویج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب لوگ اس عمل سے دور ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ جو دوسرا عمل جس کی نیت کی وجہ سے دور ہوئے ہیں وہ عمل بھی قابو میں نہیں آتا۔ لہذا اس طرح کی کوئی تدبیر کرنا کوئی عقل مندی کی اور سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اب یوم النحر کے دن، جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں، اس دن کے اندر 4 اعمال ہیں۔ ایک تو وہاں سے جب نکلنے کے بعد، یعنی آپ یوم النحر کی صبح میں مزدلفہ سے جب نکلیں گے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکلیں گے، تو نکل کر سیدھا رمی جمرات پر جانا ہے، جمرات کی رمی پر جانا، اور اس دن صرف ایک یعنی جمرہ عقبہ کی رمی ہوگی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑے شیطان کی کو مارنا، کنکری مارنا۔ حالانکہ کوئی وہاں شیطان وغیرہ تو ہے نہیں، بہت سارے لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عمل ہے جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کی گویا نقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقل کو کرتے ہوئے اس اصل کی روحانیت، ان کے ایمان کی، یقین کی جو کیفیات ہے، ان کیفیتوں کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرمائے۔ جب مینا کی طرف سے جاتے ہیں تو پہلے جمرہ سخرا، پھر جمرہ وسطیٰ آتا ہے۔ آج کل تو بڑا اہتمام ہے، وہاں جانے ہی نہیں دیا جاتا، پہلے لوگ تھوڑے کنفیوز ہوتے تھے۔ اور پھر اخیر میں جمرہ عقبہ آتا ہے، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ بڑے شیطان کو، یعنی پہلے دن جو ہے صرف بڑے شیطان کی گویا رمی کرنی ہے، یا جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ اب جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے جو کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں مزدلفہ سے لینا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں سے نہ لے سکے تو مینا سے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی اور ساتھی نے لیا ہو تو اس کی لی ہوئی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، استعمال کی ہوئی جو کنکریاں ہیں، جو وہاں پھینکی جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتی، جو باہر گر جاتی ہیں ان کو اٹھانا اور ان کو اٹھا کر استعمال کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ یوم النحر کے دن 7 کنکریاں 7 مرتبہ ماری جائے گی۔ ایک ساتھ ماریں گے تو ایک ہی شمار ہوگی۔ مارنے میں یہ شرط ہے کہ وہ کنکری اندر گرنا چاہیے، جو اس کا مرمہ ہے، جس کے اندر کنکری ہے، اگر وہ کمبے کو نہ بھی لگے، اندر گر جائے تب بھی کافی ہے۔ ایسا مارے کہ یہاں سے وہاں پار ہو جائے یا کھمبے کو لگ کر پھر واپس آ جائے، تو اس کنکری کو دوبارہ مارنا ہوگا۔ گویا اس کا سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ لفظ کہنا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ مارنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو شیطان ورغلا رہا تھا، وسوسہ ڈال رہا تھا، جب وہ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے، تو اس وقت وہ وساوس ذہن میں تھے۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اس وسوسے کو، وہ وساوس سے ہماری حفاظت ہو سکے، اور شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھ سکے۔ اس نیت سے اس وقت خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مستحبات ہیں کہ رمی کا جو کا معاملہ ہے، وہ سوار کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن پیدل چل کر جانا بہتر اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی سواری پر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آج کل ماشاءاللہ ٹرینوں کی، بسوں کی اور اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں۔ رمی کے بعد جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون نہیں ہے، یہ بڑے والے جمرے کے پاس۔ آئندہ دنوں میں جب 11 کو اور 12 کو جب مارا جائے گا، تو اس کے بعد جمرہ صغرا اور جمرہ وسطیٰ جو ابتدائی دونوں ہیں، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ روکتے بھی ہیں، چلتے چلتے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا عمل تھا، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، اور اس کے بعد پھر قربانی ہوگی۔ قربانی ہاتھ سے کرنا خود بہتر ہے، اپنا جانور ساتھ میں لے جانا بہتر ہے، لیکن آج کے دور میں تو اپنا جانور ساتھ میں لے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کرنا اتنا آسان ہے، اس لیے پھر اعتماد کر لینا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس عمل کو پورا کریں، اور جب ہم اس کو اطلاع دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم حلق اور تقصیر کر سکتے ہیں۔ اصل ترتیب تو یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرے، اس کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد طواف افاضہ کرے، اور طواف افاضہ کے بعد حلق کرے۔
لیکن ظاہر ہے کہ طواف افاضہ اس وقت کرنا، یعنی حج کا جو طواف ہے جو رکن کی حیثیت رکھتا ہے اس کا اس وقت ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لوگ جمرہ عقبہ کی رمی کر لیتے ہیں اور اپنے اعتبار سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب قربانی ہو جاتی ہے تو اپنے بالوں کو حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دن موقع ہے، رات میں دن میں کسی اور موقع پر اپنے عام کپڑوں میں جا کر وہ اپنا طواف افاضہ، جس کو طواف الرکن بھی کہتے ہیں، طواف الحج بھی کہتے ہیں، اس عمل کو پورا کر لیتے ہیں۔ اب حلق اور تقصیر کے تو مسائل آپ کو پچھلے نشست میں بیان کیے گئے تھے۔ بہتر تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پورے سر کو گویا حلق کر لے، لیکن اگر اس کے 1/3 بال کو یا ہلکے بال بھی کم کرا لے تو اس کو تقصیر کہیں گے، لیکن جو حلق ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی ہے، حلق کرنے والوں کو دعا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے جیسے عمرہ کے موقع پر بتلایا گیا کہ وہ بال کے تھوڑے سے حصے کو کاٹیں گی اور اس طریقے سے ان کا یہ احرام کی کیفیت سے وہ باہر آ سکتی ہیں۔ اب طواف افاضہ یہ طواف رکن، طواف فرض کہلاتا ہے۔ اس کا مسنون وقت قربانی کے دن ہی ہے، اور رمی، قربانی اور حلق تقصیر کے بعد کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اس دن نہیں کر سکے تو ایام تشریق سے پہلے پہلے یعنی 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے پہلے بہر صورت کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی نہ کرے تو پھر اس میں مزید تفصیلی مسائل ہیں اور ان مسائل کو معلوم کرنا چاہیے۔ بہرحال حج کے اندر جو ایک ترتیب ہے اس ترتیب سے عمل کو پورا کیا جائے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان کمی بیشی کے مسائل کو علماء سے معلوم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان مسائل کو جو کفارات کی تفصیلات ہے، ممنوعات احرام کے ارتکاب کے جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کرنا بہرحال ایک نشست میں ممکن بھی نہیں، اور دوسرا اس میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی ان تمام تفصیلات کو اپنے ذہن میں مستحضر کر لے۔ بہرحال یعنی کوشش یہ کرے کہ ان معاملات کو، ان اعمال کو اپنے ترتیب پر سمجھ لے۔ اب اس کے بعد ایک آخری عمل باقی رہ جاتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف الوداع یعنی جو واپسی کا طواف ہے، یعنی جب آدمی مکۃ المکرمہ سے واپسی کے لیے نکلتا ہے تو اس کا آخری عمل بہتر تو یہ ہے کہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر بندہ طواف وداع کر کے پھر کعبۃ اللہ سے گویا واپسی کا سفر طے کرے، اور اس میں ایک کیفیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عشق اور تعلق کی ایک کیفیت ہو کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ نے اپنے گھر کی زیارت کی مجھے توفیق دی، اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے بلایا، آپ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فضل پر، اس احسان پر، اس نعمت کی شکر گزاری کرے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ بھی ان اعمال پر اور مزید اعمال کی توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اسی طریقے سے کچھ مسائل کہ جیسے دوسرے کی طرف سے حج کرنا، حج بدل جس کو کہتے ہیں، تو حج بدل میں بنیادی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کا پہلے اپنا خود حج ہوا ہو تو وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن صحت تندرستی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے ایسے شخص کو، جو شخص پہلے اپنا حج کر چکا ہو، فریضہ حج سے فارغ ہو چکا ہو، اس کو حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے اللہ نے مال دیا تھا لیکن شرعی معلومات نہیں تھی، علم نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی، اور سفر اور حج نہیں کر سکا، تو پھر اس کی، ان کے ورثاء کے لیے اور ان کی مرحومین کے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ مال میں تو بنیادی حق ہے پہلے کہ پہلے ان کا فریضہ حج مکمل کروایا جائے اگر انہوں نے زندگی میں اس فریضے کو مکمل نہیں کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی اولاد اپنے والدین کی طرف سے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے حج بدل کے لیے دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں کچھ جو ہے طواف وداع کے بعد مدینہ پاک کی زیارت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف سفر اور اس کے فضائل اور اس کے سلسلے کی جو آداب ہیں اور مستحبات ہیں ان کی تفصیلات ذکر کی گئی تھی۔ بہرحال پورا مقصد اس ہمارے پورے نظام کا یہ ہے کہ ہم مسائل شرعیہ کو ایک جہت پر سمجھ لیں، ان میں کچھ سوالات ہو تو ان سوالات کو بھی معلوم کر لیں، تاکہ جب موقع ہو تو عمل کے موقع پر ہمیں کسی قسم کی
کمی یا کوتاہی یا پھر ایسا معاملہ نہ ہو کہ عمل کے کر لینے کے بعد کئی سالوں کے بعد پتہ چلے. مجھے چند روز پہلے ایک صاحب ملے اور وہ کہنے لگے کہ 10-12 سال پہلے ایک عمل ہو گیا تھا طواف کے سلسلے میں اور ابھی وہ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے سال کہاں تھے آپ, اتنے سال کے بعد وہ جو ہے سوال کر رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان عمل کے لیے تیار ہونے سے پہلے, جانے سے پہلے وہ ان تمام مسائل کو معلوم کرے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شرعی علم کے لیے اپنے وقت کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے مال کو, اپنی صحت کو اور اپنے اوقات کو اس میں لگائیں, تھوڑا تھوڑا لگاتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اور علم شرعی سے اور علم دینی سے انسان کو بہراور فرماتے ہیں. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم